ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال عليه الصلاة والتسليم أشرف أمتي حملة القرآن وقال عليه الصلاة والتسليم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع بها آخرين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ہزاروں سینکڑوں نعمتوں سے ان کو نوازا ہے۔ اور اتنی نعمتیں کہ اگر انسان اس کو شمار بھی کرنا چاہے تو انسان اس کو بالکل شمار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو بالکل نہیں شمار کر سکتے ہیں۔ تو ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت انسان کو زندگی کا مل جانا ہے۔ اگر انسان میں زندگی ہی نہیں ہے تو بس وہ دنیا میں ہے ہی نہیں اور کسی نعمت کے قابل نہیں، کسی نعمت کے لائق نہیں، کسی نعمت سے استفادہ نہیں کر سکتا ہے، کسی سے فائدہ اٹھانا، محظوظ ہونا اس کے بس کی بات نہیں۔ تو انسان کو جو نعمتیں ملی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت زندگی کی نعمت ہے۔ پھر ایسے ہی اور جو نعمتیں ہیں ان میں دوسرے نمبر پر جو بڑی نعمت ہے ایمان اور اسلام کی دولت کا مل جانا ہے۔ اسلام اور ایمان کی دولت کا مل جانا ہے۔ یہ دنیا اور دنیا کے اندر پائے جانے والی ساری مخلوقات اور اس میں حاصل ہونے والی ساری نعمتیں سب کے سب فانی ہیں، ایک نہ ایک دن ختم ہونے والے ہیں۔ یہ کوئی پائیدار چیز نہیں اور یہ کوئی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں، لیکن ایمان و اسلام کی دولت یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی دولت ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی دولت ہے۔ کائنات کو وجود میں لانے کا مقصد یہی ایمان اور اسلام کی نعمت، بندے اس کو حاصل کریں اور اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں۔ ایمان اور اسلام کی دولت
اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء آئے ہیں اور ان کی جتنی قومیں آئی ہیں، جتنی امتیں آئی ہیں، ان میں سے اکثروں کو یہ دولت ملی، اور ان نعمتوں میں اس امت کے ساتھ ایک خاص معاملہ کیا گیا۔ ایسی باتیں چیزیں اور واضح نعمتیں اس امت کو دی گئی ہیں کہ اس جیسی دیگر اقوام عالم کو نہیں ملی۔ گزشتہ زمانے کے قوموں کو وہ نعمتیں نصیب نہیں ہو سکی۔ بالخصوص آخری نبی کی امت میں پیدا ہو جانا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت بن جانا، یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ گزشتہ قوموں کے بعض انبیاء رش کیے تھے کہ کاش ہم بھی اس امت کے اندر پیدا ہو جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کو کام اور محنت بہت کم ہے، نیکی اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس امت کا کام، اس امت کی محنت و مشقت، اس امت کی زندگی بہت کم ہے گزشتہ قوموں کے مقابلے میں۔ تھوڑا سا کام کر لو، زیادہ نفع کما لو، تھوڑا سا مجاہدہ کر لو، زیادہ دولتیں اور نعمتیں لوٹ لو، نیکیاں ہی نیکیاں تم کو لکھ دی جائیں گی، بس تھوڑا سا کام کرنا ہے۔ صرف 60 سے 70 کے بیچ کی زندگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں ایک بڑھیا آئی اور آ کے کہنے لگی کہ میرے چھوٹے سے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ پوچھے کہ عمر کیا تھی؟ 150 سے 200 کے بیچ میں، سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ارے آگے ایک قوم آنے والی ہے، اس کی تو پوری زندگی ملا کے 60 سے 70 کے بیچ ہی میں ہوگی۔ اللہ نے تمہارے بیٹے کو تمہارے ساتھ اتنا طویل عرصہ رکھا ہے اس قوم کے مقابلے میں۔ کہنے لگی ارے کیا خوش قسمت قوم ہے، اگر اتنی زندگی یا اس قوم میں پیدا ہوتی تو میں تو کسی ایک درخت کے سائے میں 60 سال کی زندگی گزار کے چلی جاتی۔ تو گزشتہ قوموں کی زندگیاں بڑے طویل، مجاہدے طویل، محنتیں طویل، عبادتیں بڑی مشقت والی۔ اس امت کے ساتھ تو آسانی ہی آسانی کی ہے۔ کپڑے کو اگر گندگی لگ گئی، اس امت کو یہ خصوصیت دی گئی کہ اس کو دھو لو تو پاک ہو جائے گا۔ گزشتہ زمانے میں ایسا نہیں تھا، گندگی لگ گئی ہے اس کو کاٹ کے ختم کر دو، وہ کپڑا ہی کاٹ دو۔ اگر کوئی بند کمرے میں گناہ کر رہا ہے، صبح ہوتے دروازے پر لکھ دیا جا رہا ہے کہ فلانے نے فلانا گناہ کیا ہے، اور ساری قوم اس کو دیکھ رہی ہے۔ اتنی خطرناک قسم کے حالات پچھلے قوموں کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ کسی عضو سے آدمی گناہ کیا، ان کی سزا یہ تھی کہ اس عضو کو کاٹ دیا جائے۔ اتنا خطرناک سزائیں اور ایسے مجاہدے ان لوگوں پر ڈالے گئے اور اپنی طویل زندگی میں۔ لیکن اللہ نے اس امت کے ساتھ اتنا کرم کا معاملہ کیا، اتنا رحم کا معاملہ کیا کہ زندگی بالکل محدود ایک حساب سے، کہ نہ آدمی بہت زیادہ اٹھتا جائے اور نہ بہت کم اس کو سمجھے۔ ایک لمٹ سے اللہ نے وہاں تک لے گیا اور اس کے بعد بولا کہ بس چل اب اپنے یہاں آ جا، میری جوار رحمت کے اندر آ جاؤ۔ اللہ رب العزت اس کو بلا دی۔ تو میرے بھائیوں، جہاں نعمتوں کے طویل سلسلہ ہے، وہیں ایک عظیم ترین نعمت رب ذوالجلال نے اس امت کے افراد کو قرآن کریم جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ یہ قرآن کریم ہے کیا چیز؟ دیکھیے کعبہ بھی موجود، انبیاء بھی اس دنیا کے اندر آئے، نبی، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ خانہ کعبہ
یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی کے یہاں پائے جانے والا مال اور اس کی دولت اور اس کی اولاد، اس کا گھر اور اس کی اپنی جائیدادیں، یہ ساری کے ساری انسان کے لیے دولتیں ہی دولتیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، قرآن کریم ایک ایسی دولت اور ایسی نعمت ہے جو ان تمام میں بالکل اپنا ایک الگ امتیاز رکھتی ہے۔ انبیاء بھی خدا کی مخلوق ہے، خانہ کعبہ وہ بھی خدا کی مخلوق ہے۔ میرے آپ کے یہاں پائے جانے والی دولت خدا کی مخلوق ہے، اور یہ ساری کائنات اور اس کائنات کے اندر پائے جانے والی ہر چیز یہ خدا کی مخلوق ہے۔ لیکن کلام الہی قرآن کریم یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی ایک صفت ہے، خالق کی ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نکلا ہوا جو کلام ہے وہ کلام میرے اور آپ کے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ اس کا وزن کیا ہے، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، اللہ نے اس کے وزن کو نکال لیا ہے، اس کے وزن کو نکال لیا ہے، بس صرف اوپر سے حروف دے گئے ہیں۔ کل میدان محشر میں یہ جو قرآن کریم ہوگا اس کو اصلی وزن دیا جائے گا۔ اللہ نے اس قرآن کریم کو اٹھانے کی جب بات آئی تو اللہ نے پوچھا، پہاڑوں سے، زمین سے، آسمانوں سے، سب سے پوچھا گیا کیا تم اس کو سنبھال سکو گے؟ کہنے لگے نہیں، ہمارے بس کی بات نہیں، ہمارا بس کی بات نہیں۔ لیکن ایک انسان اس کو اٹھا لیا ہے۔ شریعت کی جو امانت ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، یہ امانت آسمانوں پہ، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا اور پوچھے کہ کیا تم اس کو سنبھال سکتے ہو؟ وہ بولے کہ اگر سنبھال لیں یعنی اس کا حق ادا کر دیں تو کیا ہوگا، ادا نہیں کریں تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا ادا کر دیں تو جنت ملے گی، نہیں کریں گے تو پھر جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین اور ایسے سخت ترین طاقتور پہاڑ، کہنے لگے ہمارے بس کی بات نہیں، وہ جہنم نہیں، خدا کا غضب نہیں، ہم سے دیکھا نہیں جائے گا۔ انسان سے پوچھا گیا کیا تو اٹھا لے گا؟ تو اس نے کہا کہ اگر حق ادا کروں تو کیا ملے گا؟ کہنے لگے کہ جنت ملے گی، ورنہ جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ خدا کی جنت اور خدا کی محبت مل جائے، اس نے اس کی طرف دیکھا اور سبقت کر کے اس کو اٹھا لیا۔ وَحَمَلَهُ الْإِنسَانُ، انسان اس کو اپنے یہاں لے لیا۔ میرے بھائیوں، یہ تو قرآن شریف ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ لوح محفوظ میں جب اس کو جمع کیا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل امین کے ساتھ ایک ایک حرف کو الف با، ایک حرف کو اٹھانے کے لیے تین فرشتے معمور تھے۔ اتنا وزندار، اتنی ثقیل چیز، ایک حرف کو تین فرشتے اٹھا کر لا کر لوح محفوظ کے اندر جمع کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو وہ جو قرآن کریم دیا گیا ہے، اتنا وزن اور اتنی قوت والا کہ ایک ساتھ دیا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اس طویل مدت میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، ایک لمبی مدت میں، کبھی چند آیتیں، کبھی چند سورتیں، کبھی ایک مضمون، کبھی دو مضمون، اس طریقے سے تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم کا نزول ہوتا تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، بوجھ سنبھال نہیں سکتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک صحابی کے ران پر سر رکھے ہوئے ہیں، وہی کا نزول شروع ہوا تو اتنا بوجھ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اگر ران ہی پر سر کو میں رکھا ہوا ہوتا تو قریب تھا کہ میرے ران کی ہڈی ٹوٹ جائے۔ میں آہستہ سے اپنی ران کو ہٹا دیا،
اتنا بوجھ قرآن کریم کا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی تو اللہ کے نبی پر جب وحی نازل ہوتی تو سخت سردی کے موسم میں بھی جب وحی مکمل ہو چکی ہوتی تو نبی پاک پسینے سے تر بتر ہو جاتے. اتنا وزن اس کو دیا گیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا اس امت کے سب سے زیادہ معزز اور شریف، قابل احترام، قابل عزت لوگ اگر کوئی ہے تو وہ وہی ہے جو قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر اٹھائے ہوئے. قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر اٹھائے ہوئے. میرے بھائیوں، قرآن کریم، اس کی جو تلاوت، اس کے جو حروف، اس کے جو کلمات، اس کے جو جملے ہم اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں، وہ زبانوں سے ادا کرنا اتنا بھاری ہے، اتنا بھاری ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں کہ فرشتے بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہے تو تلاوت نہیں کر سکتے. فرشتے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور دیگر تسبیحات سارے کے سارے کر سکتے ہیں، لیکن فرشتے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے. اللہ نے ان فرشتوں کو بھی قوت اور طاقت نہیں دی ہے کہ وہ اس کو اٹھا سکیں. حضرت جبرائیل امین کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ نبی پاک پر وحی لاتے تھے اسی وقت انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا تھا، اور جب نبی دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب جبرائیل امین سے بھی وہ طاقت لے لی گئی ہے کہ وہ قرآن کریم کے الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کر سکیں. میرے بھائیو، سوچو تو صحیح، کتنی عظیم ترین دولت ہے قرآن کریم، کتنی عظیم ترین دولت. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر وہ زمین کے کسی حصے میں کوئی بندہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو تو آس پاس سے گزرنے والے فرشتے وہاں پر ہجوم لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. فرشتوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے وہاں پر کہ ہمارے رب کا کلام یہاں پڑھا جا رہا ہے، اور وہ قرآن کریم کو سننے کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں. اور بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو وہاں سے فرشتے گزرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو، اس کے معدے کو چوم چوم کر جاتے ہیں کہ میرے رب کا کلام پڑھ رہا ہے، میرے رب کا کلام پڑھ رہا ہے. اتنی عظیم ترین دولت. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم اور یہ قرآن کریم کا ثواب کتنا شمار نہیں کیا جا سکتا ہے. من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ. اللہ کی کتاب سے کوئی اگر ایک حرف بھی پڑھتا ہے تو اس کو ایک نیکی لکھی جاتی ہے. والحسنۃ بعشر امثالها. ایک نیکی 10 کے برابر کر کے دی جائے گی. لا اقول الف لام میم حرف. الف لام میم پورا ملا کے ایک حرف نہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لا اقول الف لام میم حرف لیکن الف حرف، لام حرف، میم حرف. الف ایک علیحدہ حرف ہے، لام ایک علیحدہ حرف ہے، میم ایک علیحدہ حرف ہے. کوئی بندہ صرف الف لام میم پڑھ رہا ہے، 30 نیکیاں اس کے لیے لکھی جا رہی ہیں. بسم اللہ کہہ رہا ہے، با ایک الگ حرف، سین ایک الگ حرف، میم ایک الگ حرف، 2 لام الگ سے، پھر ہاں الگ سے. کتنی نیکیاں، کتنی نیکیاں. میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم ایسی ویسی معمولی چیز نہیں. کل میدان محشر میں جس بندے کے نامہ اعمال میں قرآن کریم کی تلاوت ہو، سوچئے تو صحیح جب نامہ اعمال تولا جائے گا تو کیا عالم رہے گا اس. اور کہتے ہیں کہ کل کا قرآن کریم کا جو اصل وزن ہے وہ وزن دے دیا جائے گا. اب نامہ اعمال ایک ایک حرف کو لوح محفوظ میں لانے کے لیے 3 فرشتے تھے. تو جب قرآن کریم کو اصل وزن کے ساتھ جب تولا جائے گا، حافظ کے یا ہم زندگی میں جتنی تلاوت کر رہے ہوں اس تلاوت کو تولا جائے گا تو اب سوچئے تو صحیح کتنا وزندار نامہ اعمال ہوگا.
کتنی عظیم ترین دولت، کتنی عظیم ترین نعمت سے اللہ نے ہم کو نوازا ہے. اور اللہ نے کہا کہ یہی وہ قرآن ہے، ان اللہ یرفع بهذا القرآن اقواما ویضع بها آخرین. اسی قرآن کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ترقی دیتے ہیں. رفعت و منزلت، شان و شوکت اگر کسی کو ملی ہے تو اسی قرآن کے ذریعے سے ملی ہے. اور اگر وَيَضَعُ بِهَا آخَرِينَ، پستی میں، ذلت میں، رسوائی میں اگر کوئی قوم گئی ہے تو وہی اسی قرآن کریم کو چھوڑ کر وہاں پر پہنچے. قرآن کریم ایک دستور حیات ہے، ایک نظام حیات. وہ ایسا نہیں کہ میرے اور آپ کے لیے نازل ہوا صرف، نہیں، وہ اس دنیا میں جتنے لوگ آ رہے ہیں ہر فرد بشر کے لیے قرآن کریم دستور حیات، نظام حیات، زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہو، کیسے ہو، اس قرآن کریم کے اندر لکھا گیا ہے. میرے بھائیوں، قرآن کریم کا صرف پڑھنا یہ بھی نیکیوں سے خالی نہیں، اس کا سمجھنا یہ بھی نیکیوں سے خالی نہیں، اس کو سیکھنا نیکیوں سے خالی نہیں، سکھانا نیکیوں سے خالی نہیں، اس پر عمل کرنا نیکیوں سے خالی نہیں. قرآن دیکھو، پڑھو، صرف قرآن کریم کو چھو لو تو بھی ثواب. آدمی جب گناہ کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ لوہے پر جب پانی گرتا ہے تو لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی آدمی جب گناہ کرتا ہے، ایک اپنے دل کے اندر کسی کا کینہ کپٹ پالتا ہے، دشمنیاں کرتا ہے، دل کے گناہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس دل کے اندر بٹھاتا ہے، تو یہ سب گناہوں کی وجہ سے، معصیتوں کی وجہ سے، سیئات کی وجہ سے انسان کا دل ایسے ہو جاتا ہے جیسے لوہے پر پانی پڑنے کی وجہ سے لوہا زنگ آلود ہو گیا، ایسے ہی دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس دل کو اگر زنگ لگ جائے تو اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ اور ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ آدمی جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو یہ قرآن کریم کی تلاوت اس کے سینے سے، اس کے دل سے زنگ کو دور کرتے چلی جاتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ مستقل قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، اس کو مستقل پڑھنے والا، اس کا دل چمک اٹھے گا، چمک جائے گا. اور جس کے دل کی دنیا چمک گئی، اب ظاہر سی بات ہے اس کی تو دنیا چمک کر ہی رہتی ہے. اب دنیا سارے اندھیرے پن میں آ رہی ہے، ظلمتیں ہی ظلمتیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں، ٹینشن ہی ٹینشن، بیماریاں ہی بیماریاں، بے برکتی ہی بے برکتی. کیوں؟ اس لیے کہ دل اندر سے سیاہ ہو چکے ہیں، دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، معصیتوں کی، ظلمتوں کے دلدل میں پڑے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، اس کو مجلہ اور مصفح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو مجلہ اور مصفح کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کریں. اب میرے لیے اور آپ کے لیے جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہ مہینہ معمولی مہینہ نہیں، 12 مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ. اس کی راتیں وہ بھی ثواب سے بھری ہوئی ہیں، اس کے دن وہ بھی ثواب سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی جو دن ہیں روزے رکھو، اور جو اس کے رات ہیں اس میں تراویح کی نماز میں کھڑے ہو جاؤ اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے سامنے کھڑے رہو. دن میں جتنے سجدے آدمی کرتا ہے اتنے سجدے تراویح میں دوبارہ کیے جاتے ہیں. کہ دن میں بھی جتنی عبادت کی گئی، جتنے سجدے اپنے رب کے سامنے کیے گئے ہیں، اتنے ہی سجدے وہاں پر پھر سے رات قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے. کوئی بندہ نماز میں کھڑے ہو کر قرآن شریف سنا رہا ہے اور پیچھے تمام کے تمام کھڑے ہو کر سن رہے ہیں. میرے بھائیوں، قرآن کریم پڑھنا جیسے ثواب رکھتا ہے، سننا بھی ویسے ہی ثواب رکھتا ہے. باوضو ہو کے سننا، باوضو ہو کے پڑھنا، نیکیاں اور زیادہ. نماز میں کھڑے ہو کے سننا اور نماز میں پڑھنا، نیکیاں اور زیادہ ہوتی چلی جاتی، اور زیادہ ہوتی چلی جاتی. 11
مہینے آدمی اپنے غلط اعمال کی بنیاد پر، سیئات کی بنیاد پر، گناہوں کی بنیاد پر، معصیتوں کی بنیاد پر ذہن بڑا گندا ہو گیا، دل بڑا گندا ہو گیا، سوچ بگڑ گئی ہے، نیکیوں کی طرف رغبت نہیں ہو رہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جیسے ہونی چاہیے، اللہ کی محبت اور اللہ کے دین کی محبت جیسے ہونی چاہیے، اس کے مقابلے میں دنیا اور دنیا کی نعمتوں کی محبتیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مومن نہیں۔ اللہ نے کہا کہ اس قرآن کریم کی یہ دولت لے لو، یہ تمہارے دلوں کے ایسیڈ ہے، اس کے ذریعے سے تم اس کو صاف کرو، چمکاؤ، خوب اچھی طریقے سے چمکاؤ، خوب قرآن کریم کی کثرت کرو، خوب قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، جب قرآن کریم کو ٹھیک ٹھیک پڑھتا ہے، نیکیاں اس کو بھی، قرآن کریم ٹھیک پڑھنا نہیں آ رہا ہے، اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے، رک رک کر پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو تو 2 اجر دیے جائیں گے، 2 اجر اس کے لیے لکھے جائیں گے، ایک قرآن کریم کو پڑھنے کا اجر، اور دوسرا پڑھنے میں جو مشقت اٹھا رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، اس کا بھی اس کو اجر ملے گا۔ کتنی عظیم ترین دولت ہے نیکی، اور اس کا درجہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، وہ تو آنکھ بند ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے، آنکھ بند ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مردے جن کا انتقال ہو گیا، قبروں میں ڈال دیا گیا، ساری دولتیں کو چھوڑ کر گئے ہیں، خاندان اور نسل کو چھوڑ کر گئے ہیں، جائیداد اور دولتوں کو چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن ترستے ہیں نیکیوں کے لیے، ایک نیکی مل جائے، ایک نیکی مل جائے، اور درجہ آگے بڑھے گا، اور درجہ آگے بڑھے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہماری یہ نگاہیں کھلی ہوئی ہیں تو دنیا کی یہ دولتیں ہم کو نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ دولتیں رب ذوالجلال کہہ رہے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان ہے سارا کا سارا، دھوکے کا سامان، آج چمک رہا ہے، کل ختم ہو جائے گا۔ دنیا کی کوئی بھی دولت لے لو، جب دوسرے کے رہتی اچھی لگتی ہے، لیکن ہمارے ہاتھ میں آئی تو چند ہی دن کے بعد اب اس کی جو محبت تھی اور جو اس کی عظمت دل میں تھی، ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ علامہ سعدی شیرازی فرماتے ہیں زاد دنیا چون عروس آراستس، روز دیگر شوہر دیگر خاستس، یہ بوڑھی دنیا دلہن کی طرح سنوری ہوئی ہے، ہر دوسرے دن دوسرا شوہر چاہتی ہے، ہر دوسرے دن دوسرا شوہر چاہتی ہے۔ کسی کے کوئی گاڑی اچھی لگ رہی ہے، آدمی کو جب تک وہ گاڑی وہاں ہو بہت اچھی لگتی ہے، سوچتا ہے کہ ارے اس جیسی گاڑی میرے پاس بھی ہو جائے کتنا اچھا ہوگا۔ وہ آدمی وہ گاڑی خریدتا ہے، چند ہی دن ہوئے اب وہ گاڑی اس کو اچھی نہیں لگتی ہے، اب اس کا دل دماغ کسی اور چیز کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کے سارے سامان متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان، سب فانی ہے، سب فانی ہے، سب کا سب ختم ہونے والا ہے، لیکن بندے کے اعمال صالحہ، بندے کا ایمان اور اسلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، یہ کبھی ختم ہونے والی چیز ہے، یہ کبھی نہیں ختم ہونے والی چیز نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نیکی کرو اور نیکی کو بچا کر مشتق لا لو، نیکی کو بچا کر مشتق لا لو، یہ بہت بڑی دولت۔ تو میرے بھائیو، رمضان کریم آ رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایتوں میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا، شعبان رجب کے مہینے ہی سے دعائیں کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ برکت دیجیے رجب کے مہینے میں، برکت دیجیے شعبان کے مہینے میں، اور اپنے فضل و کرم سے ہم کو رمضان تک پہنچا دیجیے۔ روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، ہمیشہ مانگتے تھے، لیکن آج رجب آیا چلا گیا اور شعبان آیا جانے کو ہے، ان کا احساس اور پتہ تک بھی نہیں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی عبادتوں کی تیاری، اپنے جسم کو اس کے لائق بنانے کے لیے شعبان ہی سے محنت کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک جیسا قیمتی ترین مہینہ آ رہا ہے، جس کے بارے میں نبی پاک نے بتایا کہ جبرائیل امین آئے اور
اور بد دعا کیے کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے آمین کہا، جبرائیل نے بھی بد دعا دے رہے ہیں، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان مبارک جیسا قیمتی ترین مہینہ ملا اور اس کے باوجود بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ میرے بھائیوں، سید الملائکہ ہیں جو بد دعا دے رہے ہیں اور اس پر آمین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت بن کر آئے، لیکن اس دعا پر، اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں سوچئے تو صحیح، کتنا قسمت کا مارا اور کتنا بدبخت ہوگا کہ رمضان جیسا عظیم ترین مہینہ نصیب ہوا اور اس کی مغفرت نہیں ہو سکی، اعمال صالحہ کی توفیق نہیں ہو سکی، روزے چھوڑ دیا، تلاوت قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں، تراویحوں سے کوئی لینا دینا نہیں، جیسے 11 مہینے گزر رہے ہیں اور گزار رہا تھا، رمضان کا مہینے بھی ایسے ہی گزر رہا ہے اور ایسے ہی گزار رہا ہے۔ کتنی محروم قسمتی کی بات ہے، کتنی شقاوت کی بات ہے۔ میرے بھائیوں ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ابھی سے عزائم کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا کہ جہنم کی آگ سے تم بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کل میدان محشر میں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم برس کے 11 مہینے کو ہم کبھی کھولتے نہیں اور کبھی اس کو سننے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اب ارادہ کیجئے، عزم کیجئے کہ اب ہم کو قرآن کریم سننا ہے، نمازوں میں سننا ہے، تلاوت اس کی کثرت سے کرنا ہے۔ اور تراویح، آج کل کی تراویح بھی عجیب و غریب انداز کی چل رہی ہے کہ شروع کے چند دن مسجد کی صفیں بھری ہوئی ہیں اور جیسے ہی 5 سے 6 دن گزرے ایک ایک کر کے پھر سے مسجدیں ویران، پھر سے مسجدیں ویران۔ میرے بھائیوں، قریب 10 سال پہلے کی بات ہے، مسجدیں اتنی ویران نہیں ہوتی تھی، فجر اتنا مظلوم میں رہتی تھی۔ آج مساجد پر جتنا ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمان جتنا ظلم کر رہے ہیں کوئی اور اتنا ظلم نہیں کر رہا ہے۔ ایک باقی مسجد گئی، ساری دنیا کے مسلمان مل کر ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ ہم اپنی مسجدوں کے ساتھ کتنا ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ نمازوں کو آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے قوم آج، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ 4 بجے رات سے لے کر اگر 2 بجے تک نوکری کریں گے 50,000 روپے سیلری دیں گے، سارے کے سارے جانے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر فجر کی نماز اس کی فضیلت کسی کو معلوم ہو جائے، ہاتھ پاؤں نہ رہے، چلنے کے لیے سہارا نہ رہے، اپنے جسم کے بل گھسٹتے گھسٹتے مسجد کو آ جانے کو گوارا کر لے، اتنی بڑی عظیم دولت۔ لیکن میرے بھائیوں، آج مسجدیں اتنی مظلوم، قرآن کریم مظلوم، نبی پاک کی بتائی ہوئی شریعت کو ہم سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم اس کو حاصل کرنا ہی نہیں چاہ رہے، حاصل کرنا ہی نہیں چاہ رہے۔ بس جمعے کا ایک دن اللہ اپنے فضل و کرم سے اس دن بھی جمع ہونے کو قبول کر لے، پتہ نہیں اب آگے آگے اور کیا ہوتا چلا جائے، اور کیا ہوتا چلا جائے۔ قریب زمانے کی بات ہے، رمضان اگر آتا تھا تو شرابی اپنا شراب چھوڑ دیتا تھا، جوئے سٹے کھیلنے والے اپنے جوئے سٹے چھوڑ دیا کرتے تھے، مسجد کو نہیں آنے والا مسجد کو آیا کرتا تھا۔ آج ذرا کیا دھوپ کی تپش بڑھ گئی، اچھے روزہ چھوڑ رہے، اچھے تراویح کو آنے کے لیے تیار۔ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کہاں اے سی اور کہاں اے سی نہیں۔ میرے بھائیوں، قبر میں کون سی اے سی آئے گی؟ میدان محشر میں کون سی اے سی آئے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران
کل میدان محشر میں ایک سایہ بن کر آئیں گے ان لوگوں کے لیے جو اس کی تلاوت بکثرت کیا کرتے تھے۔ لوگ پوچھیں گے کہ ایسے بے سائے کے موقع پر جہاں بالکل سورج ایک ہاتھ کے قریب آ چکا ہے، آدمی پسینے سے کوئی ٹانگوں تک، کوئی ران تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، ایسے میں چند بندے وہ ہوں گے جن کو ابر سایہ کر رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ابر نہیں، وہ قرآن کریم ہے جو اپنی تلاوت کرنے والوں کو سایہ دے رہا ہے۔ رب ذوالجلال اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا ہوش سے ناخن لیجیے، ہوش سنبھال لیجیے۔ اللہ کے لیے اپنی معمولی سی زندگی ہے، کوئی زیادہ زندگی نہیں۔ میں نے بتایا کہ پچھلی قومیں ان کی زندگیاں 200 سال 300 سال تک ہوا کرتی تھی، صرف 60 سے 70 کی زندگی ہے۔ اب تو وہ بھی بہت مشکل ہو گیا ہے، وہ بھی بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ کون جیے گا اور کون مرے گا۔ میرے بھائیوں، درد کے ساتھ اگر کوئی بندہ اپنے رب سے لب لگائے اور یہ مانگے کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے رمضان اور اس کی عبادتیں ہم کو نصیب فرمائی، اس کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اگر درد دل سے اپنے رب سے مانگتا رہا اور دنیا سے چلا گیا، اللہ اس کو وہ دولتیں دیں گے جو دولتیں رمضان پانے والے کو ملتی ہیں۔ درد دل کی بات ہے، درد دل کی بات ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ وہ جتنے لوگ تھے پچھلے جتنی عزتیں اس قوم ملت کو ملی ہے، قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے تو معزز ہوتے چلے گئے تھے۔ آج ہم نے قرآن کریم اس کی تلاوت کو بھی چھوڑ دیا، اس کو سننا چھوڑ دیا، پڑھنا چھوڑ دیا، اس کو زندگی میں لانا بھی ہم نے چھوڑ دیا، اس کے احکام کو چھوڑ دیا، شریعت کو چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم اس قرآن کریم کی اہمیت کو سمجھیں۔ اس کی ایک اور اہمیت، ایک اور حدیث بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی قرآن کریم اس کی تلاوت، اس کے سننے، اس کے سیکھنے، اس کے سکھانے میں اتنا مشغول ہے کہ دیگر نیکیاں کرنے کا اس کو موقع نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کی مصروفیت اور مشغولیت رکھنے والے کو اتنا نوازوں گا اور ہر اس ثواب سے نوازوں گا جو ثواب دیگر تمام اعمال کرنے والوں کو دیا جا رہا ہے۔ نوافل پڑھنے والے کو جو ثواب مل رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اگرچہ کہ نوافل نہ پڑھے، وہ نوافل کا وقت اس قرآن کریم کی تلاوت میں یا سننے میں یا سیکھنے میں یا سمجھنے میں یا سکھانے میں جو لگا رہا ہے، نوافل کا ثواب اس کو دیا جائے گا۔ ہر نیکی کا ثواب اس قرآن کریم کی تلاوت کو دیا جائے گا۔ ایک ہر پنے پر 10 نیکیاں، اور قرآن کریم کی تلاوت دل کا زنگ دور ہو رہا ہے، میل دور ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہو رہی ہے، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، فرشتے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کے ہونٹ چوم رہے ہیں، پیشانی چوم رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑی کیا دولت ہو سکتی ہے؟ اس لیے قرآن کریم کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قریب زمانہ تھا، ہر بندہ، ہر بندی رمضان کا موقع آ جاتا، کم سے کم ایک قرآن تو ختم کیا کرتے تھے، ایک قرآن تو ختم کیا کرتے تھے۔ مسجد میں کوئی پارا ایسا نہیں ہوتا تھا جس کو مصلی آ کر ہاتھ میں لگایا۔ آج میرے بھائیوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، مسلمانوں کا ایک کثیر طبقہ ایک قرآن پڑھنا تو کیا، سننے کے لیے بھی تیار، تراویح میں سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ قرآن کریم کا ایک پارا تو ختم کر لیا، نہیں، اس کی بھی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ انتہائی بدبختی اور قسمت سے محروم ہو جانے کی بات ہے۔ ارادہ کیجئے، عزائم کیجئے کہ ہم تراویح میں بھی کثرت سے قرآن سنیں گے، ایک قرآن نہیں، 2 قرآن نہیں، 3 قرآن، جتنا ہم سے ہو سکا اتنے قرآن کریم سنیں گے، اور قرآن کریم اپنے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور ہم میں کا ہر کوئی اور ہمارے گھر کے بچوں، عورتوں میں سے ہر کوئی کم از کم ایک قرآن تو مکمل کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ قرآن کریم اور نبی پاک کی لائی شریعت کو
سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.